اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ نالج ٹاکس میں خوش آمدید۔ میں اپنی ویڈیو کا آغاز کرتی ہوں خدا تعالیٰ کے بابرکت نام سے جو نہایت مہربان اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو لالچ اور حسد سے بچائے، ہم سب کے لیے تمام معاملات میں آسانیاں پیدا کرے اور ہمیشہ ہم سب کا نگہباں ہو۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ معزز ناظرین، علی ویر منافق پڑوے کو تو آپ بہت اچھی طرح جانتے ہیں۔ میری آج کی ویڈیو بھی اسی کے بارے میں ہے، اور اس کے منہ کے نکلے ہوئے الفاظ جو ہیں وہ اس پر بڑے فٹ آتے ہیں۔ اسی لیے میں نالج ٹاکس کی طرف سے مخاطب ہو کر کہتی کہ علی ویر منافق، کان کھول کر سنو اور یاد رکھنا، تمہارے اپنے ہی منہ کے الفاظ جو ہیں انہی پر آج میں تجزیہ کروں گی۔ انسان کے یہی الفاظ اس کی نسلوں کا تعارف کرواتے ہیں، اور تم نے صرف ویوز اور سبسکرائب کی خاطر جو ڈرامہ کیا، ساری دنیا نے تمہارا وہ گٹیا پن دیکھا۔ یہ سب تمہارا پری پلان تھا، اس لیے کہ نصر اللہ کا فادر بیمار ہو گیا اور سارے ویو تو اس کی طرف جا رہے تھے، جس کی وجہ سے تم اور ماچن پریشان ہو گئے، اور یہ ایک اور چال چلی کہ اس میں تم اپنی ماں، بہن اور بھائیوں کو استعمال کرنے لگے تھے، وہ بھی کس طرح؟ اپنی بابی کو ساتھ ملا کر۔ لیکن تمہاری اپنی جوتی اچھل کر تمہارے منہ پر لگی، اور قدرت کا ایک زوردار تماچا تمہارے منہ پر ایسا لگا کہ تمہیں 2 دن ہوش نہیں آئی، اور نہ ہی تم نے اپنی ویڈیو بنائی اس دن۔ اور پھر تم اتنے بے غیرت اور گھٹیا انسان ہو کہ اب نصر اللہ کے گھر میں بھاگ کر چلے گئے، چھپ کر، ڈر کر۔ اس دن تو نصر اللہ کا فادر اتنا بیمار تھا اور تم شادی کے جوڑے پہن کر اپنی ویڈیوز بنا رہے تھے، بجائے اس کے کہ تم اس کی ہیلپ کرتے یا اس کے فادر کی اور ان کی خیر خیریت پوچھنے جاتے، تم لوگ نہیں گئے۔ ایک دن ماچن اپنے کپڑے لینے کے لیے گئی تھی اور تم اکڑ کر باہر سکوٹر پر ہی بیٹھے رہے۔ تم میں اتنا غرور اور تکبر آ گیا تھا۔ آج دیکھا کیسے رو رو کر لوگوں کے سامنے اپنی فریاد بیان کر رہے تھے۔ یہ کیا ہے؟ تمہاری ماں کے صبر کے آنسو جو تم نے ان کے منہ کا لقمہ چھینا ہے۔ یہ قدرت کا وہ تماچا ہے کہ سب ناظرین پوچھتے تھے تمہاری ماں بہن کہاں ہے، تو تم بتاتے نہیں تھے۔ آج آپ نے دیکھ لیا کہ تم خود بخود یوٹیوب پر آ کر ننگے ہو گئے ہو۔ یہ ہے تمہاری اوقات، یہ ہے تمہارا منافقت سے بھرا ہوا چہرہ۔ اور پھر قدرت کا ایسا تماچا لگا کہ ایک دن تو ہوش نہیں آئی، اور جب ہوش آئی تو اب شرمندگی سے بھاگ کر اسی نصر اللہ کے گھر میں چلے گئے ہو، جا کر چھپ گئے ہو، اور اپنی وہاں سے اب ویڈیو یہ بنا رہے ہو۔ وہاں پر جا کر تم اخلاقیات اور اسلام کی باتیں کرنے لگے ہو۔ گھبراہٹ اور پریشانی کے عالم میں تمہارا سانس پھول رہا ہے، تمہیں سمجھ نہیں آتی کہ میں کیا کہوں، اور تم نے ویڈیو شروع کیا کہ ناظرین آپ خیریت سے ہوں گے لیکن میں خوش باش نہیں۔ علی ویر منافق پڑوے، تم خوش رہ بھی نہیں سکتے۔ اور معزز ناظرین، پھر آگے کیا بکواس کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شیطان کے شر سے محفوظ رکھے، جیلس، خبیث، کمینے لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے، اللہ تعالیٰ ڈسنے والوں سے بھی محفوظ رکھے، وہ اپنے ہوں یا پرائے۔ معزز ناظرین، یہ ساری چیزیں اسی کے اوپر فٹ آتی ہیں۔ یہی آدمی، یہ شیطان ہے، جیلس ہے، خبیث ہے اور کمینہ ہے، اور یہ ساری چیزیں اس نے کس پر آزمائیں؟ اپنی ماں اور بہن کو ڈس کر۔ اور ابھی جو تمہارے ابو آئے، انہوں نے تمہیں فورس کیا بقول تمہارے
کہ تم نے اپنے بھائیوں کے چینل بنائے، جس کی وجہ سے منافقہ مچن اور اس کے خاندان کو دورے پڑ رہے ہیں، اور انہوں نے جو ڈگڈگی بجائی اور تم ناچنے لگے بندر کی طرح، اس لیے کہ دوبارہ تم اپنے ماں، بہن اور بھائیوں کو ڈسنے چلے تھے۔ پھر میں وہی کہتی ہوں کہ قدرت کا تماچا اتنے زور سے تمہارے منہ پر پڑا کہ تم خود ہی یوٹیوب پر آ کر ننگے ہو گئے اور پوری بکواس کر کے لوگوں کو بتایا کہ میں کون ہوں، اتنا کمینہ اور گھٹیا انسان ہوں، کہ بابی کو ساتھ ملا کر پھر دوبارہ سے ان پر بھرپور اٹیک کرنے لگا تھا۔ لیکن علی ویر منافق، تمہیں قدرت نے اس میں ناکام کر دیا، اور جو گڑھا تم اپنی ماں، بہن، بھائی منور اور اسلم کے لیے کھودا تھا، تم خود ہی اس میں دنس گئے، تم خود ہی اس میں گر گئے۔ معزز ناظرین، آپ ذرا سوچیں اور غور کریں۔ علی ویر منافق پڑوے نے کہا کہ مجھے یہ بتائیں کہ کیا اخلاقیات اجازت دیتی ہیں کہ ہم اپنی بیویوں کو اینیملز کی طرح بیٹ اپ کریں؟ کیا اسلام اجازت دیتا ہے کہ ہم اپنی شریک حیات کے ساتھ ایسا سلوک کریں کہ اس کا منہ لال، پیلا، نیلا ہو؟ معزز ناظرین، ہم سب علی ویر منافق سے یہ پوچھتے ہیں کہ پڑوے تم یہ بتاؤ کہ کس اخلاقیات اور کس اسلام کی تم بات کرتے ہو؟ تمہاری ماں بھی تو ایک عورت ہے، اور پھر وہ تمہاری ماں ہے، اور وہ تمہاری بہن ہے، تمہارے صلہ رحمی کے رشتے ہیں، اور تم نے اپنے صلہ رحمی کے ان رشتوں پر اتنا ظلم اور زیادتی کر کے انہیں اپنے پاؤں کے نیچے رون دیا۔ وہاں تمہاری اخلاقیات اور تمہارا اسلام کہاں تھا؟ جواب دو اپنے ناظرین کو، بے غیرت اور گھٹیا انسان۔ تم بے شرم، بے حیا، کتے، جیلس، کمینے، گھٹیا، مکار، عیار اور ذلیل انسان ہو۔ اب ناظرین کو یہاں بتاؤ، وہ اپنی اخلاقیات اور وہ اپنا اسلام۔ بے غیرت اور ذلیل انسان، تم شیطان ابلیس ہو۔ یہاں پر تمہاری ماں اور بہن بھی تمہارے شر سے محفوظ نہیں رہیں، اور اب دوبارہ تم اپنی بیوی منافقہ ماچن، کالے منہ والی اور کالے دل والی بیوی، اس کے خاندان کے ساتھ مل کر تم اپنے صلہ رحمی کے رشتوں کو دوبارہ سے نقصان پہنچانے لگے تھے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کو تمہاری یہ حرکت پسند نہیں آئی۔ اب تو ساری دنیا نے دیکھا ہے کہ واقعی نالج ٹاکس کی ایک ایک بات سچ ہو رہی ہے کہ علی ویر منافق اور اس کی بیوی منافقہ ماچن انسان اور انسانیت سے گرے ہوئے شیطان ابلیس ہیں۔ معزز ناظرین، میں نالج ٹاکس کی طرف سے علی ویر منافق کو مخاطب کر کے کہتی ہوں، کان کھول کر سنو اور یاد رکھنا، اپنی جیلسی، کمینہ پن، اپنی شیطانی حرکات اور اپنی فرعونیت اپنے صلہ رحمی رشتوں پر استعمال کرنا بند کرو۔ تمہارے ناظرین، سامعین و حاضرین، ہم سب یہاں بھی تمہیں ایک اچھا مشورہ دے رہے ہیں، ورنہ اگر قانون حرکت میں آ گیا تو تم جانتے ہو کہ پولیس تو ننگا کر کے مارتی ہے۔ وہ تمہاری اور تمہاری بیوی حمیرہ منافقہ عرف ماچن اور اس کے خاندان کی وہ چترول کرے گی، تم لوگوں کی وہ خدمت کرے گی کہ تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ تمہارے ناظرین جو تمہیں دیکھ رہے ہیں، تمہیں معلوم ہے وہ تمہیں کن الفاظ میں یاد کرتے ہیں؟ علی ویر منافق، الو ویر دلہ، اور کل تمہارے سکے بھائی نے تمہیں پڑوا کہہ دیا، جس پر سب ناظرین نے 1000 بار کہا کہ تم ایک پڑوے ہو، اور گاؤں والے تم کو کونا کہہ کر پکارتے ہیں۔ یہاں ایمرجنسی ویڈیو بنا کر اپلوڈ کرو اور بتاؤ اپنے ناظرین کو کہ یہ بھی جھوٹ ہے۔ اب تو تم باہر نکلنے سے بھی گریز کرتے ہو،
لوگوں سے منہ چھپاتے پھرتے ہو، وہ کیوں؟ کیونکہ تمہارا ضمیر تمہیں ملامت کرتا ہے کہ تم بے غیرت ہو اور پڑوے ہو۔ جب تمہارے سسرال ڈگڈگی بجاتے ہیں تو تم بندر کی طرح ناچتے ہو۔ تو ناظرین، جب یہ باہر جاتا ہے تو آئیے سنیے لوگ اس کو کیا کہتے ہیں، اسی کی زبانی سن لیجئے۔ باہر جانے سے کرتا ہوں میں گریز، لوگ کہتے ہیں مجھے چودھری نہیں کنجر ہے یہ کنجر۔ مشرق جاؤں مغرب جاؤں جدھر بھی میں جاؤں، لوگ کہتے ہیں مجھے چودھری نہیں کنجر ہے یہ کنجر۔ یہ ہے تمہارا اصل چہرہ جو آج بے نقاب ہوا ہے، اور اس کے پیچھے کون ہے؟ تمہاری ماں، جس کے آنسو مکافات عمل اور قدرت کا قانون۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اور حدیث کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق دے، آمین ثم آمین۔ اسی کے ساتھ میں اپنی ویڈیو کا اختتام کرتی ہوں۔ میرا خلوص اور نیک تمنائیں ہمیشہ آپ کے ساتھ ہوں۔ مزید نالج ٹاکس کی ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ ہی بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کیجیے تاکہ میری آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے ملے، اور کومنٹ باکس میں اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے۔ شکریہ۔ مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔